ایک منہ جواب دیا ہے احمد شہزاد کو اور بتایا ہے کہ آپ بھی اتنی اچھی کھلاڑی نہیں تھی، آپ بھی ایک فضول قسم کی کھلاڑی تھی، آپ کو ہم کھلاتے تھے تو آپ شکر ادا کریں۔ کیا کہا احمد شہزاد کے بارے میں سرفراز احمد نے، اور احمد شہزاد نے ایک بار پھر بابر اعظم کو ٹرول کیوں کیا ہے، کیا کہا اس نے، مکمل اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پہلے تو احمد شہزاد نے بات چیت کی، اور جب نیوزی لینڈ سے ٹیم پاکستان 2 ODI ہاری ہیں تو اس پر احمد شہزاد نے بتایا ہے کہ بابر اعظم کو ختم کرو۔ بابر اعظم چیمپئن ٹرافی میں فیل ہو گئی ہے۔ بابر اعظم ٹرائی نیشن سیریز جو کہ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ تھا، اس میں کچھ رن نہیں بنائے ہے، اور ابھی پھر جو نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ہے اس میں بابر اعظم پھر جو ہے ایک ناکام ہے۔ تو ٹوٹلی بابر اعظم ایک لوزر کھلاڑی ہے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ ایک ینگسٹر کی طرف جانا چاہیے۔ حالانکہ ہم نے T20 میں بھی دیکھا، وہاں پر بابر اعظم نہیں تھا، اور بابر اعظم نہیں ہوتے تب بھی لوگ بابر اعظم کو ٹرول کرتے ہیں۔ تو احمد شہزاد کا مطلب کام یہی ہے، اور بابر اعظم کا جو پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور اس کو اکثر ٹرول کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بابر اعظم کپتان تھے اور اس وقت احمد شہزاد کو امید تھی، کیونکہ احمد شہزاد نے اس وقت کچھ رنز بنائے تھے ڈومیسٹک میں، اور احمد شہزاد کو بابر اعظم نہیں کھلاتے تھے کیونکہ بابر اعظم ہی کپتان تھے۔ میرے خیال میں وہ دشمنی ہے بابر اعظم کے ساتھ۔ لیکن اب سرفراز احمد نے کیا کہا ہے احمد شہزاد کو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ احمد شہزاد کے بارے میں سرفراز احمد سے سوال ہوا ہے کہ اکثر کھلاڑی بابر اعظم کو ٹرول کرتے ہیں، پاکستان ٹیم کو ٹرول کرتے ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور کیا آپ کیوں نہیں کرتے، آپ ٹرول کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر سرفراز احمد نے بتایا ہے کہ دیکھو، ہم جس کھلاڑی کو ٹرول کرتے ہیں، ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو اکثر ان کے ساتھ ہم نے کھایا پیا ہوا ہے، ہم نے ٹائم گزارا ہوا ہے، اور ہم ابھی بھی مطلب کھاتی پیتی ہیں، ملتے ہیں، اور کرکٹ بھی کھیلتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمارا مطلب دوست آپ سمجھتے ہو، اس کے ساتھ کھاتی پیتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، تو پھر آپ اس کے بارے میں برا بھلا کیسے کہتے ہو؟ اور اگر آپ برا بھلا بھی کہتے ہو تو اس کی پرفارمنس کے اوپر آپ بات کریں۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ احمد شہزاد مطلب اس نے سیدھا نام تو نہیں لیا، لیکن سوال ان سے احمد شہزاد کے بارے میں ہوا، تو اس نے پھر بتایا کہ بہت سارے کرکٹرز ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں پاکستان ٹیم کے بارے میں۔ ہمیں بھی اپر آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بھی اپر آتی ہے، لیکن ہم اس لیے ٹکراتے ہیں کیونکہ یہ کھلاڑی ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور اس نے پھر بتایا جو کھلاڑی ایسے کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ بھی اتنے ایکسٹرا آرڈینری کھلاڑی نہیں تھی، ان کے اوپر بھی یہ ٹائم آیا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی رنز بناتے تھے اور ایسے ہی ہارتے تھے۔ اس ٹائم بھی پاکستان کوئی اتنا ٹاپ لیول پر نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں سرفراز احمد نے جو بجائی ہے احمد شہزاد کی، اس کو ہمیشہ یاد رہے گا، اور اس کے باتوں سے کچھ نہ کچھ احمد شہزاد کو کچھ نہ کچھ سیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے بابر بابر بابر۔ تو بابر کے علاوہ جو دوسری کھلاڑی ہے جس میں عرفان خان نیازی ہے، طیب طاہر ہے، ان کے اوپر بھی تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے، عبداللہ شفیق کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، امام الحق کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ باقی جو 4-5 کھلاڑی ہیں وہ تو بالکل بھی پرفارم نہیں کرتے، اور بابر تو پھر بھی دوسرے تیسرے میچ میں تو کم از کم پرفارم کرتے ہیں، اگر سلو بھی رنز بناتے ہیں تو اس لیے رنز بناتے ہیں کیونکہ پچھلے میچ میں آپ دیکھیں 249 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ تھے اور پھر 271 پہ آل آؤٹ ہو گئے۔ جب بابر اعظم آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے پاکستان ٹیم کی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، تو اس لیے بابر اور رضوان اگر سلو کھیلتے ہیں تو وہ اس لیے سلو کھیلتے ہیں۔ روہت شرما تیز کھیلتے ہیں، انڈیا کے آپ مثالیں دیتے ہو، اس کے پاس اور بھی بہت سارے کھلاڑی تیز کھیلتے ہیں، آسٹریلیا والے تیز کھیلتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے اگر میں آؤٹ ہو جاتا ہوں تو پیچھے وراٹ کوہلی ہے، وہ سنبھالیں گے، پیچھے شرییس ایر ہے، ان کے شرییس ایر اور وراٹ کوہلی سب کو تو چھوڑو، ان کے جو 7ویں نمبر پہ 8ویں نمبر پہ بیٹنگ کے لیے جڈیجہ اور پانڈے آتے ہیں، وہ بھی جب ان کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تب بھی وہ سکور کرتے ہیں، 40-50 رن سکور کرتے ہیں، پھر وہ سلو کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بابر اور رضوان اگر سلو کھیلتی ہے یا ان سے پرفارمنس نہیں ہوتا تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انڈر پریشر ہو سکتے ہیں، اور کچھ کنڈیشنز بھی جیسے دوسری کھلاڑی فیل ہو جاتے ہیں، اور ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ ایسے ہوتے تھے، ایسے ماضی میں احمد شہزاد، سرفراز احمد جو بڑے بڑے چھوڑ رہے ہیں آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے جو ہے ون سائیڈڈ ہرایا ہے، ایسے کوئی مطلب اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے۔ بابر اعظم جو ہے 2016-15 کے بعد آیا ہے، اور میں
آپ کو بتاتا چلوں کہ 2011 کے بعد پاکستان نے وہاں پر ایک بھی اوڈیائی نہیں جیتا۔ تو 2011 سے لے کر 2016-17 تک تو بابر اعظم نہیں تھا، نہ کپتان تھا، نہ ٹیم میں تھا، نہ رضوان تھا۔ تو یہی کھلاڑی تھی، یہی سرفراز احمد، یہی احمد شہزاد، یہی افریدی، یہی محمد حفیظ، یہی شعیب ملک، یہی کھلاڑی ہوتے تھے۔ تو اس ٹائم یہ کھلاڑی کیا کرتے تھے